بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطنت عثمانیہ کی 68 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، معاہدہ آگ کرمان، اس معاہدہ میں صلح نامہ بخارسٹ کی اثر نو تصدیق کی گئی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ مولڈویا اور ولیشیا کے باشندوں کو وہ تمام حقوق پھر دیے جائیں جو صلح نامہ مذکور نیز خط شریف 1802 سن کے روح سے انہیں مل چکے تھے۔ ان ولایتوں کو آئندہ امیروں ہوسپردار کے انتخاب وہیں کے روسا اپنی جماعت میں اس 7 سال کے لیے کیا کریں۔ باب علی کو حق نہ ہوگا کہ ان میں سے کسی امیر کو روس کی منظوری کے بغیر معزول کرے۔ مولڈویا کی روسا کو جو 1821 کی بغاوت میں شریک تھے اور پھر روس جا کر پناہ گزین ہوئے تھے، وطن واپس کرنے اور اپنی جائیداد اور املاک پر قابض ہونے کی اجازت دی جائے۔ سروے کی آئندہ حکومت سے متعلق وہاں کے باشندے اپنے نمائندوں کے ذریعے باب عالی سے معاملہ طے کر لیں اور جو کچھ طے ہوا اسے فوراً ایک خط شریف میں شائع کر کے اس معاہدہ میں شامل کر دیا جائے۔ سربیا کی جو حقوق دیے جائیں ان میں مندرجہ ذیل امور کو تصریحی طور پر کر دی جائے۔ مذہبی آزادی، اپنے سرداروں کا آزاد انتخاب کرنا، حکومت خود اختیاری جو علاقے سربیا سے علیحدہ کر لیے گئے تھے ان کا دوبارہ الحاق، متحد مسئولوں کو ملا کر صرف ایک مسئول کا نفاذ، تجارتی آزادی، شفا خانوں میں مدرسوں اور مکتبوں کا قیام، اور یہ قانون کو قلعوں کے فوجی دستوں کے علاوہ کسی مسلمان کو سربیا میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے۔ معاہدہ کی دوسری دفعات بھی دولت علیہ کے خلاف ہی تھیں۔ مثلا شمالی افریقہ کے بحری قزاقوں سے روسی تاجروں کو نقصان پہنچنے اس کی تلافی کا ذمہ دار باب عالی ہوگا۔ اور اب تک جن حکومتوں کو بحر اسود میں جہاز رانی کا حق حاصل نہ تھا، اگر آئندہ انہیں یہ حق دیا جائے تو باب عالی ذمہ دار ہوگا کہ اس اجازت سے روس کی تجارت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سلطان محمود نے مذکورہ شرائط کی سختی صرف اس خیال سے گوارا کر لی تھی کہ فی الحال جنگ سے مہلت مل جائے گی اور فوجی اور ملکی اصلاحات جاری کی سکے گی جن کے لیے امن کی فرصت ضروری تھی۔ لیکن یورپ کے مسیح طاقتوں کے لیے دولت عثمانیہ پر حملہ کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا، نہیں میسر آ سکتا تھا، جبکہ ایک طرف ینیچری کا خاتمہ ہو چکا تھا اور دوسری طرف ہمارے سلطنت کی بقیہ فوجیں یونانی بغاوت کے فروغ کرنے میں مصروف تھیں۔ روس تو قدیم دشمن تھا۔ ان حکومتوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں تعامل نہ کیا جو مدت سے دوستی کا دم بھر رہی تھی۔ چنانچہ انگلستان اور فرانس نے یونان کے پردہ ہمدردی سے نکل کر اعلانیہ حمایت شروع کر دی تھی۔ 6 جولائی 1827 کو روس، انگلستان اور فرانس کے درمیان لندن میں ایک معاہدہ ہوا جس کا مقصد جنگ یونان کی خون ریزی کو ختم کرنا اور ترکوں اور یونانیوں میں صلح کرا دینا ظاہر کیا گیا تھا۔ ارکان معاہدہ نے محاربین کے درمیان مسالت کرا دینے کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور صلح کی بنیادی شرائط یہ رکھی کہ یونان کو عملاً بالکل آزاد کر دیا جائے، سلطان کی فرما روائی صرف نام کے لیے باقی رہے اور اسے ایک معین رقم بطور سالانہ اخراج کی ملتی رہے جسے یونانی خود جمع کر کے بھیج دیا کریں گے۔ ان شرائط پر گفتگو کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ جنگ فوراً روک دی جائے اور اگر باب عالی دولِ عظمہ کی وساطت قبول کرنے سے انکار کرے تو یونان کو ایک آزاد حکومت تسلیم کر کے اس سے بین الاقوامی تعلقات قائم کر لیے جائیں۔ چنانچہ
اس معاہدہ کے مطابق روس، انگلستان اور فرانس کے سفیروں نے باب علی سے جنگ روک دینے اور مذکورہ بالا شرائط پر صلح کرنے کا مطالبہ پیش کر دیا۔ محمود نے اس مطالبہ کو فوراً مسترد کر دیا اور جواب دیا کہ غیر حکومتوں کو سلطنت عثمانی کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، خصوصاً جبکہ وہ ملک جسے عثمانی مقبوضات سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صدیوں سے دولت عالیہ کے زیر حکومت رہ چکا ہے، اور وہ جماعت جس کی پاسداری میں اتحادیوں نے بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، ڈاکوؤں اور باغیوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ دول الثلاثہ نے جب یہ دیکھا کہ ابراہیم پاشا کو موریا میں شاندار کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور اس نے یونانیوں کو ہر موقع پر شکست دے کر بغاوت کا تقریباً خاتمہ ہی کر دیا، تو انہوں نے یونان کی حمایت میں اپنے جنگی بیڑے بھیج کر امیر الجہروں کے ذریعے سے ابراہیم پاشا سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ باغیوں کے خلاف اب کوئی کارروائی نہ کرے اور اپنے اس کارروائی کو روک دے، اور وہ اپنے والد یا باب علی کے احکام کے بغیر ایسا کرنے سے معذور رہے۔ البتہ اس نے باب علی کے احکام کے پہنچنے تک عارضی صلح منظور کر لی، لیکن یورپین امیر الجہروں نے اس معاہدہ کی پابندی نہیں کی اور برابر یونانیوں کے حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ مہلت جنگ سے فائدہ اٹھا کر یونانی ان مقامات پر حملہ کرنے لگے جنہیں ابراہیم پاشا فتح کر چکا تھا۔ انگریز اور یورپین افسر بھی یونانی فوجوں میں شامل تھے، چنانچہ ابراہیم پاشا نے ان کارروائیوں کے خلاف سخت احتجاج کیا، مگر دولہ عظما کے امیر الجہروں نے اس کے متعلق پرواہ نہیں کی، برخلاف اس کے کہ جب ابراہیم پاشا نے شہر پطراس کو بچانے کے لیے جس پر یونانیوں نے حملہ کر دیتے نوارینوں کی بندرگاہ سے نکلنا چاہا، تو انگریز امیر الجہر کوڈیگین نے جو اتحادی بیڑوں کا اکثر تھا معاہدہ صلح کا حوالہ دے کر اسے روک دیا۔ اتحادی بیڑا عثمانی بیڑے کی ناکہ بندی کرنے کے لیے خلیج نوارینیوں میں داخل ہو گیا تھا۔ کوڈرگینڈن کو یہ ہدایت تھی کہ ابراہیم پاشا تک کسی قسم کی مدد نہ پہنچے دے، گو اس کے لیے بلاخر توپ سے کام لینا پڑے۔ ابراہیم پاشا نے یہ دیکھ کر دولہ متحدہ کی حوصلہ افزائی سے باغیوں کی سوچ بڑھ کے رہی تھی، موریا کے اندرونی علاقوں میں جا کر اس فتنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ کوڈر نگٹن نے اس کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر 20 اکتوبر سن 1827 کو دفتر اچانک ترکی مصری جہازوں پر جو خلیج نوارینوں میں ننگر انداز تھے حملہ کر دیا۔ حملہ کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ مصری جہازوں پر جو خلیج نوارینوں میں ننگر انداز تھے حملہ کر دیا۔ حملہ کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ عثمانی بیڑے سے ایک گولی آ کر ایک انگریز کو لگی اور وہ مر گیا۔ اس ایک مسیح جان کے بدلہ میں تقریباً پورا عثمانی بیڑا برباد کر دیا گیا، جس میں ہزاروں مسلمان ہلاک ہو گئے۔ عثمانی بیڑے میں کشتیوں کی تعداد تو ضرور زیادہ تھی، لیکن جنگی جہازوں کی تعداد اور مجموعی حیثیت سے اتحادی بیڑا اس سے بہت بہتر تھا۔ 4 گھنٹے تک شدید جنگ ہوتی رہی۔ ترکوں اور مصریوں نے نہایت شجاعت سے مقابلہ کیا، مگر آخر میں چند کشتیوں کے علاوہ باقی سب جہاز برباد ہو کر رہ گئے تھے۔ اس واقعے سے تمام یورپ متحیر ہو گیا، اور بقول میرٹ انگلستان کی حکومت میں تو اس سے سارا سمینگی پیدا ہو گئی۔ اس وقت تک دول متحدہ میں سے کسی نے بھی دولت عثمانیہ سے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے واقعہ نوارینوں کی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ چنانچہ 29 جنوری 1828 کو شاہ انگلستان نے اس واقعہ پر اپنے شدید غم کا اظہار کیا کہ ایک قدیم حلیف کی بحری فوجوں سے لڑائی ہوگی، اور قومی امید ظاہر کی کہ اس حادثہ مشومہ کے بعد پھر جنگ و جدل کی نوبت نہ آئے گی۔ لیکن مصیبو نے صحیح لکھا ہے، مورخ مصیبو اور فرید المیر نے
سے لکھا کہ اتحادی بیڑے نے جو کچھ کیا وہ فرانس، روس اور انگلستان کی متفقہ رائے سے کیا تھا۔ نورینو کا حادثہ دولت عثمانی کے نہایت حق میں مضر ثابت ہوا۔ اس سے صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ابراہیم پاشا کا بحری تعلق مصر سے منقطع ہو گیا، بلکہ جنگ یونان کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا اور یونان کے باغی ایک خود مختار مملکت کے حاکم مانے گئے تھے۔ ابراہیم پاشا کو اپنی فوجیں لے کر مصر واپس جانا پڑا تھا۔ اس کے بعد فرانسیسی جنرل میسن اتحادیوں کی طرف سے موریا میں داخل ہوا اور اس نے بقیہ ترکی فوجوں کو بھی وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ نوارینو کے واقعہ سے بحر اسود پر روس کا تسلط بھی قائم ہو گیا تھا، جو آئندہ جنگ میں اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، کیونکہ اس سے وارنا کی فتح آسان ہوگی اور روسی فوجیں بلکان کو عبور کر کے قسطنطنیہ کے حملہ کی قصد سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ان واقعات کے باوجود سلطان محمود نے معاہدہ لندن کی شرائط منظور کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ البتہ وزرائے سلطنت کی کمزوری کو محسوس کر کے اس بات کی کوشش کی گئی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے یونان سے متعلق کچھ تجویزیں اتحادیوں کے سامنے ان کے سفیروں کے ذریعے رکھی، اور سفیروں کے ذریعے جو رکھی اور پیش کی وہ تجویزیں یہ تھی کہ باب عالی تمام باغیوں کو معاف کر دے گا، مصولوں اور خراج کی باقی ماندہ رقم سے دستبردار ہو جائے گا، جو جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھی انہیں واپس کر دے گا، یونانیوں کے تمام سابق حقوق اثر نو عطا کر دے گا، اور اس بات کی ضمانت دے گا کہ حکومت پہلے کی بنسبت زیادہ نرمی سے کی جائے گی، مگر سفرہ معاہدہ لندن کی شرائط پر مصر ہے اور ان میں سے کسی تجویز کو منظور نہیں کیا گیا۔ 8 دسمبر 1827 کو وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے۔ یہ حکومتوں کی طرف سے تعلقات کو منقطع ہونے کا اعلان تھا۔ رئیس افندی نے معاملات کو سلجھانے کی ایک بار پھر کوشش کی۔ مگر روسی سفیر نے اس کے مراسلہ کو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ زار نکولس جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ بصر آبیہ کے علاقے میں نئی فوجیں بھرتی کر رہا تھا، بحر اسود کی بندرگاہوں میں فوجی سامان اور جہازوں کو اکٹھا کر رہا تھا کہ ضرورت کے وقت عثمانی مقبوضات پر بلا تاخیر حملہ کیا جا سکے۔ باب عالی اور روس کے درمیان بعض شکایتیں عرصہ سے چلی آ رہی تھی، جن میں سے ہر ایک بجائے خود نیکولس جیسے زار کے لیے جنگ کا حلیہ بن سکتی تھی۔ مثلا مولڈویا، ولیشیا اور سربیا کے معاملات ہر موقع پر روس کے کام آ سکتے تھے۔ دوسری طرف باب عالی ایشیا کے چند قلعوں کا دعوے دار تھا جن پر روس غاصبانہ قابض تھا۔ ان حالات سے محمود کو یقین ہو گیا تھا کہ نکولسن جنگ کے لیے بالکل تیار ہے، عنقریب حملہ کر دے گا، لہذا بجائے اس کے کہ وہ روس کے حملہ کا انتظار کرے، 20 دسمبر سن 1827 کو اس نے خود ہی اعلان جنگ کر دیا۔ مئی 1828 میں زار نکولس خود میدان میں آیا اور دریائے پرتھ کے عبور کر کے 15,000 فوج کے ساتھ مولڈویا میں داخل ہو گیا۔ تقریباً اسی وقت روسی بیڑا بھی درہ دانیال میں داخل ہوا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے یورپین صوبوں میں 1,00,000 روسی فوجیں روانہ کی گئی تھی۔ ان کے علاوہ جنرل کاؤنٹ پاسکی ویشر 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ایشیائی صوبوں میں داخل ہوا تھا، اور 16,000 کا ایک لشکر وقت ضرورت کے لیے الگ محفوظ رکھا گیا تھا۔ بحری قوت میں روس کی فوقیت مسلم تھی۔ چھوٹے جہازوں کے علاوہ بحر اسود میں بھی اس کے 16 بڑے جنگی جہاز لڑائی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ نیز بحر یونان میں اس کا وہ بیڑا ابھی بھی موجود تھا جس نے نوارینو میں ترکی بیڑے کو شکست دینے میں مدد کی تھی۔ اس جنگ میں شروع سے آخر تک روس کے بحری طاقت اس کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوئی، برخلاف اس کے کہ دولت علیہ کی بری اور بحری دونوں قوتیں روس کے مقابلے میں بہت کمزور تھیں۔
بڑی فوجوں کی تعداد جو نظام جدید کے مطابق مرتب کی گئی تھی صرف 48,000 تھے، اور ان میں زیادہ تر نوجوان تھے جو اس امید پر بھرتی کیے گئے تھے کہ فوجی اصلاحات کے خلاف ان کی بدظنی بڑی عمر کے ترکوں کی طرح شدت نہ ہو جائے گی۔ لیکن ناتجربہ کاری کے باوجود دو چیز جو نوجوانوں کا ازمودہ کار سپاہیوں پر فوقیت دینی تھی وہ ان کی اطاعت شعاری تھی۔ میدان جنگ میں انہوں نے اپنی شجاعت سے روسیوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ روسی سفیر متینہ پیرس 19 نومبر 1828 کو وہ لکھتا ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ اصلاحات کی پوری تکمیل نہیں ہوئی، وہ ابتدائی حالت میں ہے، سلطان نے ہمارا باضابطہ شدت سے مقابلہ کیا ہے، تو اس صورت میں ان کا مقابلہ کس قدر کیا جا سکے؟ جبکہ ان کی تکمیل کا موقع مل جاتا وہ پایا کمال کو پہنچ جاتے۔ ان جدید فوجوں کے علاوہ جگیرداروں کی باضابطہ فوجیں بھی طلب کی گئی تھی، لیکن چونکہ یورپین صوبوں میں محمود کی اصلاحات کے خلاف عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جاگیری فوجوں کا بڑا حصہ صرف ایشیائی صوبوں سے فراہم ہو سکا۔ یورپین صوبوں نے بہت کم مدد کی، چنانچہ بوسنیا نے جو ایک نہایت جنگجو صوبہ تھا، اس میں زیادہ تر مسلمان آباد تھے، کوئی فوج نہیں بھیجی۔ افسروں نے بھی بطور اب تک نظام قدیم کے دلدادہ تھے، بقول کریسی اصلاحات کی وجہ سے سلطان سے ان کی بیزاری تقریباً اتنی ہی شدت تھی جتنی روسی کفار کے خلاف ان کی نفرت تھی۔ مئی 1828 میں روسی فوجیں مولڈویا اور ولیچیا پر قبضہ کرتی ہوئی آگے بڑھی اور دریائے ڈانوب کو عبور کر کے 15 جون کو ابرائیل کا قلعہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے شوملہ اور وارنا کا رخ کیا۔ شوملہ پر انہوں نے کئی حملے کیے مگر کامیابی نہیں، اور آخر میں شکست کا کر پسپا ہی ہونا پڑا۔ وارنا سے بھی انہیں اسی طرح کا پسپا ہونا پڑتا، لیکن یوسف پاشا کمانڈر وارنا کی غداری سے جو قلعہ کی تقریباً پورے دستہ کے ساتھ دشمن سے جا ملا، یہ اہم قلعہ بآسانی فتح ہو گیا تھا، اور اسی مارکا میں یورپین ترکی میں 1828 کی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ فان مولنکی جو اس جنگ میں دولت علیہ کی طرف سے شریک تھا لکھتا ہے، اگر ہم ان زبردست قربانیوں کا لحاظ کریں جو 1828 کی جنگ میں روس کو زبردست برداشت کرنا پڑی، تو یہ بتانا مشکل ہوگا کہ فتح ان کی ہوئی یا ترکوں کی۔ پہلی جنگ کا فیصلہ دوسری جنگ کی نتیجہ پر منحصر رہا۔ ایشیا میں روسیوں کی کامیابی زیادہ نمایاں تھی۔ اناپا، ہرٹوینس اور بعض دوسرے قلعوں پر ان کا قبضہ ہو گیا، جس کی وجہ سے دوسرے سال ایشیائی کوچے کا داخلہ آسان ہو گیا، لیکن اصلی مہم یورپ کی تھی اور اسی پر مغربی حکومتوں کی نگاہیں لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب 1829 میں جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو نیکولس نے سال گزشتہ سے بہتر اور زیادہ تعداد میں فوجیں روانہ کی، اور ان کا سپہ سالار مارشل ڈیپس کو مقرر کر دیا گیا۔ شوملہ کی عثمانی فوج نے 17 مئی 1829 کو جنگ چھیڑ کر پراودی کو روسیوں کے قبضہ سے چھڑا لینے کی کوشش کی۔ مقابلہ ابھی جاری تھا کہ مارشل ڈیپس، جس نے 18 مئی کو سلسٹریا کا محاصرہ شروع کر دیا تھا، اپنی فوج کا بڑا حصہ لے کر پراودی کی طرف تیزی سے روانہ ہوا، اور پراودی اور شوملہ کے درمیان کولیشا کے مقام پر ترکوں کی شکست ہوئی۔ عثمانی اور سر عسکر صدر اعظم رشید پاشا نے شکست خوردہ فوج کو دوبارہ شوملہ میں جمع کرنے کی کوشش کی، مگر یہ خیال کر کے کہ ڈیپس اب شوملہ پر حملہ کرے گا، اس نے ان دستوں کو بڑا حصہ طلب کر لیا جو کوہ بلکان کے دروں کی حفاظت کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ یہ ایک نہایت شدید غلطی تھی جس کا خمیزہ دولت علیہ کو بہت جلد بھگتنا پڑا۔ اس وقت تک کوئی حملہ آور فوج ان دونوں کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔
لیکن رشید پاشا کی اس حیرت انگیز غلطی کی وجہ سے مارشل ڈیپس کے لیے یہ محال ممکن ہو گیا۔ 26 جون کو سلسٹریا کا محاصرہ ختم ہوا اور روسیوں نے اس مشہور قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ ادھر سے فارغ ہو کر ڈیپس فوراً بلقان کی مہم پر روانہ ہو گیا تھا۔ بحر اسود اور بحر عجین میں روسی فوجوں کی مدد کے لیے جنگی بیڑے پہلے سے تیار تھے۔ ڈیپس نے 10,000 کا ایک دستہ شملہ میں صدر اعظم کی نقل و حرکت پر رکھنے کے لیے ایک چھوڑا اور صرف 30,000 سپاہیوں کو لے کر بلقان کے دروں کی طرف بڑھا۔ اسے علم تھا کہ قسطنطنیہ اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے بڑے شہروں میں محمود کی اصلاحات کے خلاف عام طور پر بیزاری پھیلی ہوئی ہے، جس سے رومیلیا اور البانیہ کی فوجیں بھی متاثر ہیں۔ ان حالات میں سے اس کی حوصلہ افزائی اور بڑھتے ہوئے 11 جولائی کو نہایت خاموشی کے ساتھ روانہ ہو کر نوروز کی قلیل مدت میں اس نے کوہ بلقان کے دروں کو عبور کر لیا اور جنوبی وادی تک پہنچ گیا۔ وہ جنوبی وادی تک پہنچ گیا۔ ان کی قوت رشید پاشا کے عاقبت اندیشی سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی، اس لیے وہ ڈیپس کی فوج کو روک نہ سکتے کہ شملہ سے روانہ ہونے کے قبل ڈیپس نے صدر اعظم کی فوج کو برباد کر دیا ہوگا، ورنہ اس کے لیے کوئی بلقان کا عبور کرنا کسی قدر ممکن نہ تھا۔ اس خیال سے ان کے ہاتھ پیر اور بھی پھول گئے۔ ڈیپس متحد قلعوں کو فتح کرتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ 20 اگست 1829 کو سلطنت عثمانی کے قدیم پایا تخت اورنا کی فوجی دستہ نے بھی صرف 20,000 روسی سپاہیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ڈیپس کے اس مہم میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا تھا کہ رومیلیا کی عثمانی رعایا کو روسی فوجوں کی غارت گری سے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ یہ دانش مندی اس کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوئی۔ عیسائی آبادی نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا، اور مسلمان بھی یہ دیکھ کر جان اور مال، ناموس اور مذہب یا مقامی حکومت خود اختیاری کسی سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ ہتھیار ڈال دینے کے بعد بدستور اپنے مشاغل میں مشغول ہو گئے۔ اپنے مشاغل میں وہ مشغول ہو گئے، اور چونکہ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے محمود نے فوجیں فراہم کر لی تھی اور مسلمانوں کو جو غیرت سقوط اور نہ کے بعد انتہائی درجہ تک پہنچ چکا تھا، اسی لیے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا خیال ایک خواب سے زیادہ نہ تھا۔ علاوہ بر یہ رشید پاشا کی فوج شملہ سے نکل کر پشت کی طرف سے حملہ کر سکتے تھے۔ 10,000 کا جو دستہ ڈیپس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا وہ صدر اعظم کو روکنے کے لیے کافی نہ تھا۔ دوسری طرف سکودرا کا پاشا مصطفیٰ، جس نے اب تک خود سری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، اب 30,000 بہترین البانی فوج کے ساتھ دارالسلطنت کی حفاظت کے لیے مستعد تھا۔ ایسی صورت میں ڈیپس کی کامیابی کی طرف یہی ایک تدبیر تھی کہ جسے طرح ممکن ہو اپنی فوجی قوت کا طلسم قائم رکھتے ہوئے صلح کی کوشش کرے۔ اس کی خوش قسمتی سے نہ صرف قسطنطنیہ کے باشندوں میں سراسمیگی پھیلی ہوئی تھی، بلکہ عثمانی متدبرین اور یورپین سفرا ابھی اس کی فوج کی اصلی حالت سے بے خبر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ روسی فوج کی تعداد 60,000 ہے۔ اسی درمیان میں ینیچری کے حامیوں نے بغاوت برپا کر دی تھی، اور جس طرح ممکن ہو اپنی فوجی قوت کا طلسم قائم رکھتے ہوئے صلح کی کوشش، اس کی خوش قسمتی سے نہ صرف قسطنطنیہ کے باشندوں میں بلکہ عثمانی متبرعین اس فوج کی اصلی حال سے بے خبر تھے، اور تمام باغی قتل کر دیے گئے۔ وہ سمجھتے کہ روسی فوج کی تعداد 60,000 ہے۔ اسی درمیان میں ینیچری کے حامیوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن محمود چونکہ پہلے سے تیار تھا، اس لیے فوراً یہ شورش رفع کر دی گئی اور تمام باغی قتل کر دیے گئے۔ تاہم قسطنطنیہ میں نئی شورش کا خطرہ اب بھی محسوس کیا جاتا تھا۔ ایسی حالت میں وزرائے سلطنت اور یورپین سفیروں نے متفقہ طور پر محمود سے درخواست کی کہ دولت عثمانیہ کو تباہی سے بچانے کے لیے
جس طرح ممکن ہو روس سے صلح کر لی جائے۔ مغربی حکومتوں کے اس نیک مشورہ کا سبب تو ظاہر ہے وہ کسی کا حالت میں بھی قسطنطنیہ پر روس کا قبضہ گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ عثمانی وزراء کا اصرار نیک نیتی پر مبنی تھا۔ محمود یوں دب کر صلح کرنے کے لیے متعلق آمادہ نہ تھا، لیکن جب وہ ہر چہار طرف سے سخت اصرار ہونے لگا تو مجبور ہو کر اس نے مارشل ڈپس کے پاس عثمانی نمائندوں کو بھیجنا منظور کر لیا۔ 15 ربیع الاول 1245 ہجری مطابق 14 اپریل 1829 کو صلح نامہ ارونا پر فریقین کے دستخط ہو گئے۔ اس صلح نامے کی روح سے زار نے یورپین ترکی کے وہ تمام مقامات دولت عثمانی کو واپس کر دیے جن پر روسی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ البتہ دریائے ڈنوب کا دہانہ اور مولڈویا کا ایک حصہ جو ڈنوب کے بائیں سال پر واقع تھا سلطنت روس میں شامل کر لیا گیا۔ وسط یورپ خصوصاً آسٹریا کی تجارت کے لیے اس علاقے اور ڈنوب کے دہانہ کا قبضہ نہایت اہم تھا۔ ایشیا میں اناپا اور چند دوسرے قلعوں اور علاقوں کے علاوہ بقیہ تمام فتوحات سے روس دستبردار ہو گیا۔ مولڈویا اور ولیشیا کے لیے یہ طے پایا کہ ان کے امیروں کا انتخاب آئندہ معتدل امر کے لیے ہوا کرے گا۔ کسی ترک افسر کو ان کے معاملات میں دخل دینے کا حق نہ ہوگا اور نہ ان ریاستوں میں کسی مسلمان کو بدو باش اختیار کرنے کی اجازت ہوگی۔ وہاں کے مسلمانوں کو 18 ماہ کی مہلت دی گئی، اپنی جائیدادیں فروخت کر ڈالیں۔ باب علی کی فرمانروائی صرف نام کے لیے باقی رہ گئی اور اس کے لیے جو سالانہ خراج منظور ہوا وہ بھی 2 سال کے لیے معاف کر دیا گیا۔ ایسی ہی آزادی سربیا کو بھی دی گئی اور یہ قرار پایا کہ معاہدہ آگ کرمان کی ان تمام دفعات پر جن کا تعلق سربیا سے ہے فوراً عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ بلگراد اور روسا کے قلعوں کے علاوہ سربیا کے اور تمام قلعوں سے ترکی دستے ہٹا لیے جائیں اور کوئی ترک اس صوبہ کے کسی دوسرے حصے میں نہ رہنے پائے۔ سلسٹریا دولت علیہ کو واپس کر دیا گیا، لیکن یہ طے پایا کہ ڈنوب کے دوسرے قلعے مسمار کر دیے جائیں۔ یہ بھی طے پایا کہ بحر اسود، باسفور اور دانیال کو روس کی تجارتی جہازوں کے لیے کھول دیا جائے اور دوران جنگ میں روس کے تجارت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کے لیے 750 پاؤنڈ بطور تاوان ادا کیے جائیں اور اس کے علاوہ 50 لاکھ پاؤنڈ تاوان جنگ حکومت روس کو ادا کیے جائیں۔ اس رقم کی ادائیگی کے لیے 10 سالانہ قسطیں مقرر کر دی گئیں اور روس کو یہ حق دیا گیا کہ جب تک پوری رقم ادا نہ ہو جائے وہ اپنے مقبوضات سے کلیسیا دست بردار نہ ہو۔ چنانچہ یہ تسلی کر دی گئی کہ پہلی قسط کی ادائیگی کے بعد روسی فوجیں اور نہ کہ تخلیہ کریں گی دوسری قسط کے بعد وہ کوئی بلکان سے واپس چلی جائیں گی۔ تیسری قسط کے بعد دریائے ڈنوب کے اس پار چلی جائیں گی اور جب تک بقیہ قسطیں ادا نہ کی جائیں گی یعنی 10ویں سال تک مولڈویا اور ولاشیا پر روس کا قبضہ باقی رہے گا۔ صلح نامے کی دفعہ نمبر 10 کے روح سے باب علی نے معاہدہ لندن میں مورخہ جولائی میں دستخط جو کیے تھے۔ محمود اس صلح نامہ سے بے حد صدمہ ہوا تھا۔ اس پر دستخط کرتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور خود مختار مملکت پایا اور طے پایا کہ 1827 نیز منصبت لندن مورخہ 18 مارچ 1829 کی شرائط جو انگلستان، فرانس اور روس کے درمیان طے ہوئے تھے منظور کر لیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یونان ایک خود مختار مملکت قرار پایا۔ اس کی حد خلیج ارتا اور خلیج والو کے درمیان خطہ سے متعین کر دی گئی۔ اس خط کے شمال میں تسلی اور البانی کے صوبہ دولت عثمانیہ کی
سرحدی صوبے قرار پائے۔ جزائر ایونین پر برطانیہ کا قبضہ قائم رہا، لیکن کریٹ اور وہ جزیرہ جو تھریس اور ایشیا سیل سے قریب تھا دولت علیہ کی فرمانروائی میں رہنے دیے گئے۔ محمود کو اس صلح نامہ سے بے حد صدمہ ہوا تھا۔ اس پر دستخط کرتے وقت اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہفتوں شدید حزن اور ملال کی حالت میں وہ محل میں پڑا رہا اور کہیں باہر نہیں نکلا۔ اس صدمہ کی شدت اس وقت اور بھی بے پایاں ہوگی جب صلح نامے کی تکملہ کے بعد اسے روسی فوج کی اصل قوت کا علم ہوا اور اس نے معلوم کیا کہ ڈیپس کا پورا لشکر 17,000 سے زیادہ نہ تھا۔ اگر روسی فوج کے متعلق غلط اطلاعات کی بنا پر وہ اپنے وزیروں کی صلاح سے مجبور نہ ہو گیا ہوتا اور چند دنوں اور صلح سے انکار کرتا رہتا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔